تخریب نہیں، کورین ایئر لائن کی فلائٹ 858 نومبر سن 1987 کی 29 تاریخ کو بغداد سے اڑی۔ اسے سیول پہنچنا تھا۔ وہ بحر انڈمان کے اوپر 37,000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہی تھی کہ اچانک دھماکہ ہوا اور اس کے 115 مسافر فضا ہی میں ہلاک ہو گئے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ پائلٹ ایئرپورٹ کو سگنل بھی نہ بھیج سکا، جبکہ اس کے لیے صرف 1 سیکنڈ کا وقت درکار تھا۔ جہاز کی تباہی کا یہ منصوبہ شمالی کوریا کی طرف سے بنایا گیا تھا۔ منصوبے کے تحت شمالی کوریا کی ایک 24 سالہ عورت کو تربیت دے کر جہاز کا سفر کرایا گیا۔ وہ بغداد سے اس جہاز پر سوار ہوئی اور جہاز کے اوپر کے خانہ میں ٹرانزسٹر بم رکھ کر ابو ظبی میں اتر گئی۔ یہ ایک طاقتور ٹائم بم تھا۔ وہ اپنے وقت پر پھٹا اور پورا جہاز اچانک تباہ ہو گیا۔ اس منصوبہ کا مقصد اولمپک 1988 کو ناکام بنانا تھا، جو جنوبی کوریا کے دارالسلطنت سیول میں ہو رہا تھا۔ شمالی کوریا کی اشتراکی حکومت کو جنوبی کوریا کا یہ احساس پسند نہ تھا۔ شمالی کوریا کے اسٹالینی ڈکٹیٹر کم ایل سنگ نے اپنی خفیہ ایجنسی کو حکم دیا کہ جنوبی کوریا کے جہاز کو بم سے اڑا دو، تاکہ جنوبی کوریا کا سفر لوگوں کو غیر محفوظ معلوم ہونے لگے اور لوگ اولمپک میں شرکت کا ارادہ چھوڑ دیں۔ اس تخریبی مقصد کے تحت مذکورہ جہاز کو برباد کیا گیا۔ جنوبی کوریا کے جہاز کو برباد کرنا نہایت بیہودہ جرم تھا، مگر دہشت گردی کے اعتبار سے وہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ کوئی بھی ملک اس سے ڈر کر اولمپک کی شرکت سے نہیں رکا۔ اس کے برعکس 161 ملکوں نے اعلان کیا کہ وہ سب اس میں شریک ہوں گے۔ یہ تعداد کسی بھی پچھلے اولمپک سے زیادہ ہے۔ یعنی The destruction of KAL 858 was a monstrous crime, but as an act of terrorism, it proved to be monumental failure. No country was frightened away from the Olympics. On the contrary, 161 countries have announced they will attend, more than at any previous games. کسی کے خلاف تخریب کاری خود اپنے خلاف تخریب کاری ہے۔ ایسا آدمی صرف اپنا نقصان کرتا ہے، وہ کسی دوسرے شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ مولانا وحید الدین کی کتاب کتاب زندگی۔